ٹھیک 77 سال کے بعد جنگ کے بادل ایک بار پھر یورپ کی سرزمین پر چھائے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ نے وارننگ کے طور پر اسی یورپ کے شہروں کو کورونا کے خوف میں مبتلا کیا اور ان کی ساری چکا چوند اور رنگا رنگی لپیٹ کر رکھ دی۔ رقص گاہیں آباد رہیں اور نہ ہی جوئے کے دلکش اڈے۔ فیشن زادیوں کے میک اپ، حجاب نما ماسک کے پردے کے پیچھے چلے گئے اور کعبہ خانوں کی کسبیوں سے لوگ خوف کھانے لگے۔ میرے اللہ نے اس ناراضگی کو واضح کرنے کے لیے افریقہ کے مفلس، غریب، بیمار اور بے سہولت لوگوں کو کورونا سے محفوظ رکھا، اور یورپ کے مکینوں کو جو ہر طرح کی صحت و تندرستی کی تدابیر کے امین تھے انہیں موت کی وادی میں اتار دیا۔ اس واضح علامت کے بعد بھی کسی ایک نے اپنے اجتماعی اعمال کی طرف دیکھنے اور ان پر غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جنگ عظیم دوئم کے بعد یورپ نے امریکہ کے زیر سایہ ایک منصوبے کے تحت جنگوں کو غریب ممالک کی سرحدوں میں زبردستی دھکیلا اور ان کے خون سے خوب دولت کمائی، تجوریاں بھری اور اپنے لیے خوشحالی خریدی۔ کوریا کی 3 سالہ 25 جون 1950 سے 27 جولائی 1953 تک، کیوبا میں سیول وار 26 جولائی 1953 سے 1 جنوری 1959 تک، الجزائر کی جنگ آزادی 1 نومبر 1954 سے 19 مارچ 1962 تک، اور 10 سالہ ویتنام جنگ 1 نومبر 1965 سے 1975 تک۔ امریکہ کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے لاطینی یا جنوبی امریکہ کے ممالک بیچارے کئی سال تک مسلسل خاک و خون میں غلطاں رہے۔ افریقہ کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں معدنیات پر قبضہ کرنے کے لیے ان لوگوں نے وہاں کی عوام کو آپس میں نہ لڑوایا ہو؟ انگولا، موزمبیق، صومالیہ، ایتھوپیا، غرض ان مظلوموں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ 8 سال تک جاری رہنے والی ایران عراق جنگ اور اسی دوران افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف لڑائی بھی ایک ساتھ لڑی جاتی رہی۔ سرد جنگ کے آغاز میں ہی اسرائیل کی ریاست کو برطانیہ کے بیلفور ڈکلریشن کے وعدے کے عرب سرزمین پر ایک ناسور کے طور پر تخلیق کیا گیا، اور پوری مسلمان امت کے مقابلے میں اس کینسر کے مرض کو آج تک تحفظ دیا جا رہا ہے۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد تو ایسا ہوا کہ جنگ کا جنون امریکہ اور یورپ کے ہر کوچہ بازار میں ایک اجتماعی پاگل پن کی شکل اختیار کر گیا۔ دنیا بھر میں بسنے والا ہر مسلمان دہشت گرد اور شدت پسند کہلایا۔ افغانستان اور عراق پر یورپ کے سپاہی امریکی افواج کے ساتھ دندناتے ہوئے داخل ہوئے، اور انہوں نے 20 سال سڑکوں، گلیوں، گھروں اور بازاروں میں مسلمانوں کا خون بہایا۔ لاکھوں یتیم، بیوہ، شہید اور بے گھر ہوئے۔ عرب بہار کے نام پر جب شام، یمن، لیبیا اور مصر میں انہی طاقتوں کا ٹکراؤ ہوا تو ایسی قیامت برپا کی گئی کہ آج تک صرف شام اور یمن میں مرنے والوں کی تعداد 10 لاکھ کے قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کائنات کے لیے ایک قانون فطرت ہے کہ جسے وہ تبدیل نہیں کرتا۔ وہ قوموں کے اجتماعی گناہوں کا بہت حد تک بدلہ اسی دنیا میں ضرور چکاتا ہے۔ اس عذاب یا انتقام کے پیچھے اللہ کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اس طرح دنیا میں امن قائم ہو۔ اللہ فرماتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ البقرہ۔ پھر فرمایا، اور یوں ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں ان کے اپنے اعمال کے بدلے۔ آل نام۔ کسی کو یاد ہے کہ عراق پر 2003 میں حملہ کرنے والی افواج میں تیسرا بڑا گروہ یوکرائن کے فوجیوں کا تھا، لیکن وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے رمز آشنا ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہر فرد کے گناہ اور جرم تو روز محشر اللہ کے روبرو فیصلے کے لیے پیش ہوں گے، لیکن قومیں جب باحیثیت مجموعی ظلم اختیار کرتی ہیں تو فیصلے اسی دنیا میں صادر ہوتے ہیں۔ لوگ جلد باز ہوتے ہیں اور فوری نتائج کی تلاش میں اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ بقول مولانا ظفر علی خان، نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے اب ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ جو لوگ گزشتہ 2 سالوں میں یورپ اور امریکہ میں کرونا سے ہونے والی 50 لاکھ اموات کو میرے اللہ کی جانب سے ایک اشارہ نہیں سمجھتے رہے اور اب جنگ کے شعلے ان کی جانب لپک چکے ہیں، ان کی یادداشتوں کو تازہ کرنے کے لیے عرض کروں کہ آج سے 926 سال قبل 1096 میں یورپ نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں کا آغاز کیا تھا، اور 345 سال پورا یورپ ایک وحشت ناک جنگی جنون کا شکار رہا، جس کے نتیجے میں لاکھوں معصوم انسانوں خصوصاً مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ 1271 میں شکست خوردہ یورپ ابھی اپنے ملکوں میں سکون بھی نہیں لینے پایا تھا کہ سب سے پہلے اللہ نے 1315 سے 1317 تک پورے یورپ پر بے شمار بارشیں برسائیں، جن کے نتیجے میں فصلیں نہ پک سکیں، اور یورپ نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا قحط دیکھا جو لاکھوں لوگوں کی جان لے گیا۔ اس کے بعد اللہ نے طاعون کی صورت ایک بھیانک موت ان پر مسلط کر دی۔ اس کے جرثومے لے کر اللہ نے وسطی ایشیا اور شمالی افریقہ کی صحراؤں کو بارشوں سے مرطوب فضا بنا کر پرورش دی، اور اس جرثومے نے مکہ
ترقیوں کی صورت سفر شروع کیا۔ یہ تعاون راستے کے ملکوں کو بخشتے ہوئے سیدھا اپنے ٹارگٹ یورپ پہنچا اور یوکرائن کے علاقے کریمیا میں 1347 میں حملہ آور ہوا۔ یورپ میں یہ مرض اس قدر پھیلا کہ ایک اندازے کے مطابق 3/4 یورپی آبادی موت کی آغوش میں چلی گئی۔ تاریخ کی ان تمام نشانیوں کے باوجود یورپ اور امریکہ کے عوام اور حکمرانوں نے نہ تو کرونا کی 50 لاکھ اموات سے انسانیت کی راہ پکڑی اور نہ ہی اب جنگ کے ان لبکتے ہوئے شعلوں میں ان کے رویوں میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ یورپ اور امریکہ کے میڈیا میں اس وقت یوکرائن کے مظلوم مہاجرین کی جو تصویر پیش کی جا رہی ہے وہ ان کے تکبر اور دوسروں سے حقارت کی علامت ہے۔ یوکرائن کے شہریوں کو دکھاتے ہوئے افغانستان، عراق اور افریقہ کے مہاجروں کی بھی ساتھ ہی تصحیح کی جا رہی ہے۔ BBC پر کہا جا رہا تھا یہ مہاجر کوئی افریقی تو نہیں ہے، یہ تو نیلی آنکھوں، سنہرے بالوں والے سفید فام یورپی ہیں۔ ایک اور چینل والے نے کہا کہ یہ لوگ کوئی غیر مہذب اقوام کے افراد نہیں بلکہ یہ مہذب یورپی ہیں۔ ایک خاتون نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی غیر ترقی یافتہ یا تیسری دنیا کا ملک نہیں ہے بلکہ یہ یورپ ہے۔ یہ خوش پوش خوشحال لوگ ہیں، پھٹے کپڑے والے غریب نہیں ہیں۔ کیا تکبر ہے۔ ڈیلی ٹیلی گراف لکھتا ہے یہ تو ہمارے جیسے ہیں، واٹس ایپ اور انسٹاگرام استعمال کرنے والے، یہ کوئی جاہل افغان یا افریقی تو نہیں ہے۔ یورپی یونین کے ممالک نے اعلان کیا ہے کہ ہم ان کے لیے دروازے کھول رہے ہیں کیونکہ یہ سب تو ہمارے جیسے ہیں۔ میرے اللہ کو مزید ناراض کرنے کے لیے یہ تکبر کافی ہے۔ اس کی سنت ہے وہ متکبر قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا کرتا ہے۔ کوئی ہے کہ جو آج یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ جنگ آسانی سے رک جائے گی؟ کوئی بھی نہیں۔ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔